وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم، میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے؟ اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ 19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب، جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹلیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی.
आपकी कॉल्स का सिलसिला